الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ حج کرنے والا اگر یہ چاہتا ہے، اگر اس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا حج قبول ہو جائے اور اس کے حج میں کوئی کمی نہ ہو اور یہ حج مبرور کا مقام پالے، تو اسے کیا کرنا لازمی ہے؟ اس کے لیے ایک چیز تو اخلاص لازمی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے حج کرے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریا نمود کے لیے نہیں، اور کسی اور مقصد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ نے اس پر حج فرض کیا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے، اگر وہ دوسری یا تیسری بار کر رہا ہے تو نفل ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ حج کرے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ وہ حج اسی طرح کرے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے یا حج کرنے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کی تعلیم جس طرح آپ نے دی ہے۔ تو حج کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اپنے پیش نظر رکھے اور اسی کے مطابق حج کرے۔ اسی طرح سے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اطاعت اور فرما برداری کے کام کرے، نیک کام کرے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، جھوٹ سے دوری اختیار کرے، غیبت اور چغلی کرنے سے بچے، بلا وجہ کے بحث مباحثہ اور لڑائی جھگڑے اور تو تکرار سے بچے، بد اخلاقی سے اپنی حفاظت کرے اور نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرے، کیونکہ نیک لوگ نیکی کے کام میں معاون ہوں گے۔ برے لوگوں کی صحبت سے دوری اختیار کرے، کیونکہ اگر وہ بروں کے ساتھ رہے گا تو پھر ان کے اثرات اس پر بھی پڑیں گے۔ اسی طرح سے اس بات کا بھی خیال رکھے کہ وہ یہ حج اپنے پاکیزہ مال سے کرے، حلال مال سے حج کرے، نہ کہ حرام مال سے حج کرے۔ اور اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت اپنے پیش نظر رکھے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب۔ حج کے چند معلوم مہینے ہیں، حج کے مہینے نامعلوم نہیں ہیں، مجہول نہیں ہیں، بلکہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ تینوں حج کے مہینے ہیں۔ تو حج کے کچھ معلوم مہینے ہیں، جو شخص ان دنوں میں اپنے اوپر حج فرض کرتا ہے، حج اپنے لیے اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو ہر طرح کے فحش اور بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، ہر طرح کی فسق اور نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور ہر طرح کے جھگڑا لڑائی سے، بحث و تکرار سے اپنی حفاظت کرے۔ تو حج میں یہ تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں نہ رفث ہو، رفث کہتے ہیں الجماع و مقدمات، یعنی ہم بستری والا عمل اور اس سے پہلے جو عمل کیا جاتا ہے۔ اہل علم نے مثال سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جیسے کوئی یہ تک نہ کہے کہ حج ختم ہو جانے دو پھر ہم بستر ہوں گے، تو یہ مقدمہ ہے، ایک طرح سے اس کے لیے تیار کرنا ہے، اس کے لیے موڈ بنانا ہے، تو یہ بھی نہ کہے۔ تو حج کے دوران کوئی بھی بیہودہ اور فحش کام اور جنسی امور سے متعلق کوئی بھی بات نہ کرے۔ اور دوسری چیز ہے فسق۔ فسق میں تمام طرح کی نافرمانی اور گناہ کے کام داخل ہیں، تو اپنے حج کو بالکل پاک صاف رکھے ہر طرح کی نافرمانی سے، اور ہر طرح کی فرما برداری سے بھرپور رکھے، اطاعت کے کاموں سے بھرپور رکھے، اور جدال اور بحث و مباحثہ اور جھگڑا لڑائی نہ کرے۔ اگر دین کے مسئلے میں، حق کے مسئلے میں کہیں حق بیان کرنے کی ضرورت ہو، کسی کو توحید یا سنت سمجھانے کی ضرورت ہو، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بحث اور جدال ہے، یہ تو بحث لازم ہے،
کوئی شخص کوئی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے اور کوئی نافرمانی کر رہا ہے، سنت کے بجائے بدعت کر رہا ہے، توحید کے بجائے شرک کر رہا ہے، تو یہ اسے بتلانا اور سمجھانا اور اس کی دلیل سے اس بات کو واضح کرنا، یہ اس بحث و تکرار میں داخل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک مسلمان پر فرض ہے، یہ فرض ہے۔ لیکن دوسرے بلا وجہ کے بحث و مباحثے جو ہوتے ہیں، جس میں وقت کی بربادی اور انسان کی انرجی اور قوت کی بربادی ہوتی ہے اور جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، لا حاصل بحثیں، کٹ حجتی وغیرہ، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کچھ بھی خیر و بلائی کے کام تم کرتے ہو، ہر چھوٹے بڑے خیر کو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے، اور اپنے لیے توشہ جمع کر لو، نیکیوں کا توشہ جمع کر لو، اور یاد رکھو کہ سب سے بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری اللہ کے جہنم سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان کر لینا اور اللہ کو راضی کرنے کا سامان کر لینا، یہ سب سے بہترین زاد راہ ہے۔ اور اے عقل مندو، میرا تقوی اپناؤ، میرے تقوی کو اختیار کرو۔ تو یہ چند باتیں ہیں جو ایک حاجی کو لازمی طور پر یہ 3 باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ بیہودہ اور فحش کام نہیں ہوں گے، اور فسق و فجور سے دوری اختیار کرنی ہوگی، اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو اس کا برعکس ہوگا، یعنی اطاعت اور خیر کے کام ہوں گے، صلح و صفائی کے معاملات ہوں گے، اور جو ہے ذہن پاک و صاف ذہن و دل کے ساتھ میں جو ہے حج کے اعمال انجام دیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔